بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کتاب الطہارہ، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الوضو اس کی تیسری فصل پڑھ رہے تھے. اس کا آخری حصہ بچا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ باب المسح علی الخفین اس باب کو پڑھیں گے. تو شروع کریں شیخ. باب الوضو کا آخری حصہ جو باقی ہے اس کو پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لحديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد ما أحب أن يعينني على وضوء أحد لأن عمر قال ذلك ولا بأس بها، لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. رواه مسلم. وقول عائشة: كنا نعد جی طهوره وسواكه. جی طہورہ و سواکہ. اچھا چلیں، اس کے بعد باب المسح علی الخفین بھی پڑھ لیں. باب مسح الخفين. باب المسح علی الخفین ہے نا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس صرف باب مسح الخفين. ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں. بعض نسخوں میں باب المسح علی الخفین ہے. ٹھیک ہے. قال ابن مبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله أفضل من الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه. يجوز بشروط 7 لبسهما. کیا لبسهما، یہاں سے ایک الگ جملہ یجوز اچھا، بشروط 7 لبسهما، یعنی یہ پہلا ہے الاول گویا کہ. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وسترهما لمحل الفرض ولو سترهما رہے گا تو بربط. زیادہ مناسب ہے. جی، کیا پڑھے؟ وسترهما اگر ہے پڑھیں تو زیادہ مناسب. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأنه حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل. قاله في الكافي. جی وإمكان المشي بهما عرفا
لأنه الذي تدعو الحاجة إليه جی وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي جی وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغضوب ونحوه ولا الحرير صاد سے مغصوب فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لأنه لبسه معصية فلا لأن لبسه مصدر پڑھیں لأن لبسه معصية فلا تستباح تستباح به الرخصة. ایوہ جی وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فإن وصفها لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل أشبه النعل فيمسح المقيم والعاصي بسفره جی جی لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص اس کے بعد بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے یہاں تک رک جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے. یا ایک حدیث اور پڑھ لیجیے اس میں من الحدث بعد اللبس یوما ولیلتا یہ پڑھ لیں. من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فلو مسح في السفر فلو مسح في السفر ثم ٹھیک ہے چلیے اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل پڑھ رہے ہیں. اس میں کتاب الطہارہ میں باب الوضوء اور اس کی آخری فصل تیسری فصل یعنی باب الوضوء کا آخری حصہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد باب المسح علی الخفین پڑھنا ہے. تو جہاں سنن الوضوء میں کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں بہت ساری سنتیں انہوں نے جو ذکر کی ہیں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے شروع میں انہوں نے کہا استقبال القبلہ وضو کے لیے استقبال قبلہ کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس طرح بعض چیزیں اس میں جو ذکر کی گئی ہیں وہ اگر اس کے اوپر دلیل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کو سنت کہنا یہ محل نظر ہے. جن باتوں کے لیے دلیل واضح ہے تو وہاں وہ چیز سنت میں شمار ہوگی. یہاں آخری جو سنتیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وضو ختم ہونے کے بعد وقول اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی طرح انہوں نے سنتوں میں یہ چیز ذکر کی تھی والنطق بها سرا یعنی نیت کو آہستہ سے دل میں کہنا چاہیے. یہ بھی سنت نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں نے اس کو بدعت کہا ہے. یہاں آخر میں جو سنت وہ ذکر کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ دعا پڑھنا یہ سنت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. یہاں پر انہوں نے آخر میں ایک جو قید ذکر کی ہے مع رفع بصرہ الی السماء بعد فراغہ یہ رفع بصر سے متعلق جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے.
لیکن جو دعا سے متعلق جو حدیث ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا چاہیے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس میں وہ کسی سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب جو زیادتی ہے کہ ثم رفع نظرہ الی السماء، یہ بات جس میں بھی منقول ہے اس سے متعلق احادیث کی صحت کی تاکید نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا یہ جس حدیث سے ثابت ہے اس کی ضعف، اس کو ضعیف بتلایا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سنن الوضو میں آخر میں جو سنت ایک ذکر کر رہے ہیں کہ وضو کو آدمی بغیر کسی معاون کے خود ہی کرے، یہ سنت یہ انہوں نے بتلایا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، آدمی خود سے کر لے ٹھیک ہے، اگر خود سے نہیں کر پاتا ہے کوئی آدمی اس کی مدد کرتا ہے، چاہے پانی اونڈیلنے میں ہو یا پانی اس کے لیے تیار کر کے رکھنے میں ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اپنے طور پہ ہی وضو کرنا یہ سنت نہیں کہلائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، وضو کا پانی اونڈیلتے تھے، بہاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کو ہم لوگ تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے مدد کرنا یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے صحابہ کرام مدد کرتے تھے، آپ امہات المومنین نے مدد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہو یا اب دوسرے لوگوں کا وضو ہو، اگر جو آدمی خاص طور پر کمزور ہے تو پھر اس کو ایک آدمی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو آدمی کسی اور کی مدد سے وضو کرتا ہے اس نے سنت کی خلاف ورزی کی۔ تو آدمی اگر اپنے طور پہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر پاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کسی سے مدد لے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب المسح علی الخفین۔ الخف کہتے ہیں الخف اور الجورب، یہ دونوں میں کیا فرق ہے مشائخ؟ خف کسے کہتے ہیں اور جورب کسے کہتے ہیں؟ خف کپڑے کا ہوتا ہے، جورب چمڑے کا ہوتا ہے شیخ۔ الٹا پھر سے کہیے، آپ نے الٹا کر دیا شاید جلدی میں۔ اچھا جی، خف جو ہے چمڑے کا ہوتا ہے اور جورب جو ہے بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ چمڑے کے علاوہ کسی بھی چیز کا ہو۔ جی جی جی۔ تو الخف کہتے ہیں ما کان مصنوعا من الجلد، جو چمڑے کا ہو وہ خف کہلائے گا، اور جو چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز کا، کاٹن کا ہو، نائلن کا ہو، اور کسی چیز کا ہو تو وہ جورب کہلائے گا۔ چاہے خف ہو چاہے جورب ہو، دونوں ہی مسح کیے جا سکتے ہیں، دونوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ جتنی احادیث منقول ہیں وہ مسح علی الخفین پر منقول ہیں اکثر، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پہ بھی مسح کیا۔ عہد رسالت میں عموماً خف پہننے کا ہی معمول تھا، جورب نہیں پہنے جاتے تھے۔ اب چونکہ صنعت میں کافی ترقی ہوئی ہے، لوگ چمڑے کے علاوہ بھی چیزوں سے اب جورب یعنی خف کی شکل میں جورب بنا رہے ہیں، تو اسی لیے اس پر بھی مسح کرنا یہ درست ہوگا۔ یہاں 40 حدیثیں بتلا رہے ہیں۔ امام ابن مبارک کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین میں کوئی اختلاف نہیں ہے،
ایک آدھ اختلاف کی بات جو بعض صحابہ سے منقول ہے تو وہ احتمال ہے کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی ہو یا ان تک اس کی نسبت میں صحت نہیں ہے، تو اکثر صحابہ اس کے لیے کئی ایک احادیث ذکر کیے ہیں اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، بلکہ افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مسح کیا، خف پہنے تھے تو مسح کیا، تو اس طرح آدمی مسح کرے، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہاں پر حضرت جریر کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پورا کیے، پھر وضو کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا۔ ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث بہت پسند تھی، اس لیے کہ حضرت جریر کا اسلام سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد تھا۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ جو آیت وضو میں جو حکم دیا گیا، پہلے ہاتھ پیر دھونے کا حکم دیا گیا، یہ آیت نازل ہوئی، اب اس کے بعد اس میں رخصت دی گئی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو آدمی اسلام قبول کیے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل خفین پر مسح کرنا یہ ثابت تھا سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد بھی، یعنی جس آیت میں وضو کا حکم ہے، پیروں کو دھونے کا حکم ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل خفین پر مسح کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی، جن کا اسلام سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اب اس کے لیے علماء نے کچھ شرائط ذکر کیے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنے شرائط ذکر کیے جا رہے ہیں ان میں سے ہر شرط کے لیے کوئی دلیل خاص تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمومی طور پر بہت سارے احادیث سے انہوں نے دلیل لی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی جو شرط انہوں نے ذکر کی ہے لبسہما بعد کمال الطہارۃ بالماء، یہ سب سے پہلی بات کہ خفین کو پاکی کی حالت میں پہننا چاہیے، تبھی مسح کے قابل ہوں گے۔ لبسہما بعد کمال الطہارۃ بالماء، پانی سے وضو کرنے کے بعد ہی اگر کوئی آدمی جو ہے وضو موزے پہنتا ہے، تبھی جا کر اس کو مسح کرنے کا موقع ملے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی کہ میں جب حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو میں خف نکالنے کے لیے میں جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو، میں نے اس کو پاکی کی حالت میں میں نے اس کو داخل کیا، مطلب یہ کہ میں وضو کر کے میں اس کو پہنا تھا۔ دوسری شرط یہ ذکر کی گئی ہے سترہما لمحل الفرض ولو بربطہما، کہ جو محل فرض ہے، یعنی پیر میں کعبین تک، یہ محل فرض ہے، پیر کو دھونے کے لیے جو جگہ ہے وہاں تک چھپا ہونا چاہیے۔ فإن ظهر منه شيء لم يجوز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، کہ محل فرض کو چھپایا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز اس میں سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی دکھائی پڑتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ عمومی قاعدہ یہ بتلا رہے ہیں کہ صحیح طور سے دیکھا جائے تو آدمی کو جو حکم دیا گیا دھونے کے لیے، وہ جب پیر کھلے ہوں گے تو دھونا ہوگا، جب پیر ڈھکے ہوں گے تو اس صورت میں یہ پیر کو مسح کرنے کی رخصت دی گئی۔ ولا سبیل الی الجمع،
مسح بھی کریں آپ دھوئیں بھی، یہ تو کوئی صورت نہیں ہے۔ فغلب الغسل، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جب یہ ظاہر بھی ہو رہا ہے، موزے بھی پہنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دھونا چاہیے، وہ موزے پر مسح نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے جو بات کہی کہ یہ محل فرض کے لیے ساتر ہونا چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، ولو بربطہما، گرچہ کہ اس کو ضرورت پڑے تو اوپر کوئی وہ چھوٹی سی کوئی دھاگا باندھ لے، کوئی اور چیز باندھ لے اگر ڈھیلے ہوں تو۔ اب اس میں یہ جو بات کہی گئی فَإِن ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ، کہ اگر کچھ بھی تھوڑا سا بھی ظاہر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر خف پھٹا ہوا ہو، وہ جو محل فرض ہے اگر وہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ مسح کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ محل نظر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی حصہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کو مسح نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آدمی کو یہ جو اجازت دی گئی ہے محل فرض اگر انسان چھپایا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ مسح کرے گا، یہی بات ثابت ہے۔ اور اگر انسان وہ تھوڑا سا بھی اس پر موضع اس کا پھٹا ہو اور جگہ کھلی ہو تو ایسی صورت میں اس کو اجازت نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہی جائے گی، کیونکہ سارے صحابہ کے خف یا موزے ایسے نہیں تھے کہ وہ نہ کرتے ہوں، وہ پوری طرح صحیح سالم ہی ہوں اور اس کی وجہ سے ان کو مسح کرنے کی رخصت مل رہی ہو، اگر وہ پھٹے ہوئے ہوں تو ان کو مسح کرنے کی رخصت نہیں مل رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو شرط انہوں نے لگائی ہے فَإِن ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ، یہ محل نظر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر وَإِمْكَانُ الْمَشْيِ بِهِمَا عُرْفًا، یہ بات کہی گئی کہ اگر انسان چل سکتا ہے ایک عمومی طور پر تو اس صورت میں اس کو یہ کرنے کی اجازت ہے، مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ نہیں، اگر اس کو چلنے کے لیے وہ ناممکن ہے، چلنا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے موضوع پر مسح نہیں کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عموماً تو جو بھی موضع ہوتے ہیں مسح کرنے کے لائق ہوتے ہیں، یہ چلنے کے لائق ہوتے ہیں، تبھی انسان اس کو پہنتا ہے۔ اس کے بعد وَثُبُوتُهُمَا بِنَفْسِهِمَا، اور پوری طرح اور آدمی اگر اس کے ذریعے سے چل سکتا ہے تو ہی وہ مسح کرنے کے لائق ہے، اس کے بغیر وہ مسح کرنے کے لائق نہیں ہو، ایسی بات جو ذکر کی گئی ہے اس کے لیے جو دلیل لی گئی ہے وَثُبُوتُهُمَا بِنَفْسِهِمَا فَإِن لَّمْ يَثْبُتَا إِلَّا بِنَعْلَيْنِ كَالْجَوْرَبَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں خف برابر اپنے طور پہ وہ پیر میں جمے رہتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، تو ہی اس کو مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر نہیں ٹھہرے ہوں گے تو اس کو اگر سہارا لینا پڑتا ہے چپل کا یا ایک سینڈلز کا، تو ایسی صورت میں وہ موزے پر بھی مسح کرے گا اور چپل پر بھی مسح کرے گا۔ وہ کیسے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جوربین پر بھی مسح کیا، نعلین پر بھی۔ وہ کیونکہ اگر وہ اپنے طور پہ وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، اس کے لیے جیسے سینڈلز پہنتے ہیں اس کے اوپر بیلٹ آتے ہیں، تو پھر وہ اس کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں دونوں پر مسح کرنا چاہیے، یہ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث منقول ہے اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وَإِبَاحَتُهُمَا فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ، اور جو بھی مسح کرنے کے لیے جو بھی آدمی موزے استعمال کر رہا ہے تو یہ چوری کے نہ ہوں، چھینے ہوئے نہ ہوں،
لوٹے ہوئے نہ ہوں، ایسے یعنی مباح ہو تو ہی جائز ہے. اگر چوری کے ہیں یا پھر ریشم کے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رخصت اس آدمی کو میسر نہیں ہوگی جو معصیت کرتا ہے. جس آدمی نے چوری کی اس کو ایسی رخصت کا فائدہ اٹھانے کا حق نہیں. یہ فقہ حنبلی میں ایک عمومی مسئلہ ہے. جیسے پانی کے تعلق سے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ماء مغصوب ہو تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. جبکہ جمہور کا جو مسلک ہے کہ پانی آدمی چوری کیا، وضو کر کے نماز پڑھائے، نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو گناہ ہوگا چوری کا. اسی طرح یہاں پر جو انہوں نے یہ جو شرط لگائی کہ آدمی مباح موزے پہنے تبھی جا کر اس کو موزوں پر مسح کرنے کا حق ہے ورنہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں. اسی طرح حریر کے تعلق سے، کیونکہ حریر پہننا یا ریشمی چیز پہننا ایک مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ریشمی موزے بھی پہن لیتا ہے تو اس کے لیے بھی درست نہیں. جبکہ ریشمی کپڑا پہننے کا اس کو گناہ ہوگا، اس کے اوپر مسح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. اس کے بعد وطہارت عینہما وعدم وصفہما البشرہ. اچھا، اگر ایسا ہے کہ یہ گندی چیز کے بنے ہوئے ہیں، جیسے اب خف ہے اور خف میں بھی وہ نجس جانور کے چمڑے سے وہ خف بنا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نجس عین ہے جیسے خنزیر ہے. تو طہارت عینہما یہ جلد ہو یا ہے کہ اگر جو ہے جورب ہو تو بھی وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. وعدم وصفہما البشرہ، چمڑے کا کلر وہ دکھلانے والا نہ ہو، یعنی اتنا پتلا نہ ہو کہ آپ کے چمڑے کے رنگ کو وہ بیان کر رہا ہو. ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی اس پر مسح کرے. فَإِنْ وَصَفَهُمَا لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، اتنا باریک اتنا شفاف ہو کہ آر پار نظر آ رہا ہو تو ایسی صورت میں ایسے موضوع پر مسح کرنا درست نہیں ہے. یہ بات کہی گئی. لِأَنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ أَشْبَهَ النَّعْلِ. جس طرح چپل میں قدم نظر آتا ہے، چپل پہ ہم لوگ مسح نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے جو موزے ہیں جو آر پار نظر آتے ہیں تو ان کے اوپر بھی مسح کرنا درست نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ مقیم کے لیے کتنی مدت ہے اور مسافر کے لیے کتنی مدت ہے. یہاں اس کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. فَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ. انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ جو آدمی معصیت کا سفر کر رہا ہے اس کو بھی رخصت نہیں ہونی چاہیے 3 دن کی. یہ جو گزشتہ مسئلے میں بیان کی گئی بات سیم اسی طرح ہے کہ یہ آدمی جو معصیت کر رہا ہے، کسی غلط کام کے لیے جا رہا ہے، اس کا گناہ اس کو ہوگا، لیکن وہ اس سفر کے میں جو بھی سہولیات ہیں ان کا بھی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثال کے طور پہ قصر کر سکتا ہے اور اسی طرح موضوع پہ مسح بھی کر سکتا ہے. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات. من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، یہ للمقیم ہے. والمسافر 3 أيام بلياليها. من الحدث یعنی یہ وضو کرنا جب ضروری ہو انسان کے لیے تو اس کے لیے انسان اگر مسح کرنا چاہے تو مسح کر سکتا ہے. باقی جنابت ہو تو اس کے لیے اس کو لازماً نکالنا پڑے گا، نہانا پڑے گا. دیکھیے اب یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس کے لیے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ حضرت عوف ابن مالک کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کرنے کا حکم دیا تھا تبوک کے سفر میں 3 دن 3 رات مسافروں کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے. یہ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ مسح کے باب میں بہت ہی عمدہ حدیث ہے، کیونکہ آخری جو غزوہ ہوا وہ غزوہ تبوک تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ آدمی اگر مسافر ہو تو 3 دن 3 رات اور مقیم ہو تو 1 دن اور 1 رات. چلیے یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ
جو عبارت ہے فلو مسح فی السفر، انشاءاللہ یہاں سے مسئلہ ہم لوگ کل پڑھتے ہیں. تو نکتفی بهذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.